اس ملک اور انہی پہاڑوں میں رہتی ہوں۔ قراقرم کے پہاڑ ہی میرا گھر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نہیں بتانا چاہ رہی، سو مسکرا کر بولا، ہاں میں نے سن رکھا تھا کہ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، اور تم نے اس روز یہ بات جیکنگ یقین سے بھی کہی تھی نا؟ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم پیچھے بیٹھی ہو، مگر میں پری نہیں ہوں۔ اس نے اداسی سے ہاتھ میں پکڑے ہیڈ پر کھلے سرخ گلاب کو دیکھا۔ تم پری ہو؟ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نام سے کوئی پری نہیں بن جاتا، میرا صرف نام پری ہے۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا تھا؟ یوں جیسے قراقرم کے پربتوں سے راستہ بھول کر مرگلا کی پہاڑیوں پر برستی بارش میں بنا لینے کوئی معصوم سی خوفزدہ سی پری ہو۔ میں نے عرصہ ہوا خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ ٹوٹے خواب بہت اذیت دیتے ہیں افق۔ وہ خاموش رہا، پھر چند ثانیے بعد آسمان کو دیکھ کر بولا، رات بہت گہری ہو چکی ہے، اب سونا چاہیے، تم جاؤ، میں ابھی جھیل کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے دور جھیل کے کنارے پر بیٹھ گئی، جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور ماہوڈن کے سیاہ نظر آنے والی جھیل جس پر چاندنی کی تہ چڑھی تھی پاؤں لٹکا دیے۔ وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، البتہ خیمے کی زپ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کو اس نے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا، جہاں وہ پانی میں پاؤں لٹکائے چاند کی میٹھی چاندنی کے خاموش گیت سن رہی تھی۔ چھٹی چوٹی، ہفتہ 30 جولائی 2005۔ گھوڑے کی تیز دوڑتی ٹاپوں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ خیموں کے قریب سے گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو افق نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ دور افق پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، جھیل کا پانی سبزی مائل لگ رہا تھا، ابھی تک سورج کی کرنوں نے اس پر اپنا رقص شروع نہیں کیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ گھوڑا اس کے قریب لا کر افق نے رفتار کم کر دی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہارنے کی سزا پوری کر رہی ہوں۔ مگر یہ تو ماہوڈن کی مچھلیاں بہت ہوشیار ہیں، یا پھر میری قسمت بہت خراب ہے۔ اس نے ہاتھ میں فشنگ راڈ پکڑ رکھی تھی۔ او خدایا، تم رات بھر یہی کرتی رہی ہو کیا؟ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی۔ سوئی نہیں ہو کیا؟ کسی دانشور نے کہا تھا سونا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ کیا کہتی کہ رات بھر نیند ہی نہیں آئی تھی؟ بہت معذرت، مگر میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل ماہوڈن میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی لگام تھامے آنکھوں میں شوخی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ چلا کر کھڑی ہوئی، گود میں رکھا ہیڈ نیچے گھاس پر پڑا۔ تم نے مجھے غلط ڈیر کیوں دیا؟ مجھے بھی اسی دانشور نے بتایا تھا کہ وقت کا ضیاع کروانے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہتر، اب تم نئی راڈ خریدنا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے افق کی راڈ اٹھا کر جھیل کی طرف اچھال دی۔ راڈ ایک غوطہ کھایا اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ میں یہ راڈ دریا سے ٹراؤٹ کا شکار کرنے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے خود ٹراؤٹ کھانے سے خود کو محروم کر لیا۔ میں ٹراؤٹ کھائے بغیر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ہیڈ سر پر رکھ کر چل پڑی۔ سنو قراقرم کی پری، پریشے کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر گھوڑے پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ ایک یادگار تصویر کھنچوانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نہیں، وہ 2 قدم مزید آگے چل دی۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ چست لگا کر گھوڑے سے اترا، بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہیڈ اتار دیا۔ کیا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ افق نے اپنی کیپ اس کے سر پر رکھی۔ تم یہ پہنو۔ اپنی جیکٹ، گھڑی اور مفلر اس نے پریشے کو تھما دی اور اس سے اس کی گھڑی لے لی۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ہمارے آخری دن میں نے اور جیکنگ نے ایک دوسرے کی ٹوپیاں، جیکٹس، ٹائیاں، گھڑیاں اور سن گلاسز پہن کر تصویر کھنچوائی تھی۔ بہت یادگار ہے۔ اس نے افق کے چیزیں پہن کر اس کو اپنا ہیڈ پہننے دیکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ ہم مذائقہ لگ رہے ہیں افق۔ ہم نہیں، صرف تم۔ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ کر اس نے دور کھڑے امیر حسن کو آواز دی۔ وہ پاس آیا تو اشاروں سے تصویر کھینچنا سکھا کر اپنا کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تصویر کے دونوں گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ افق نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تصویر بن کر آئی تو لکھ دینا کہ گھوڑا میرے دائیں طرف ہے۔ پچھلی بات کا بدلہ اتار کر وہ ہنس دی تھی۔ اس لمحے گھوڑے والے نے بٹن دبا دیا، فلیش چمکی اور چند ہی لمحوں بعد تصویر باہر نکل آئی۔ ایک فوٹوگرافر
کی حیثیت سے تمہارا مستقبل بہت روشن ہے مسٹر۔ اس کے یوں ریڈی نہ کہنے پر وہ تصویر جھاڑتے ہوئے بہت جل کر بولا تھا۔ امیر حسن ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شکریہ کہہ رہا ہے، اپنی ہنسی روک کر اس نے اسے بتایا۔ خیر اس کا قصور نہیں، تم سارے پاکستانی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچتے ہو۔ تصویر جھاڑتے ہوئے وہ مسکرایا۔ پری کو یاد آیا مری میں اس نے بھی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچی تھی۔ ہم بہت سے کام ریڈی کہے بغیر کرتے ہیں، خیر تصویر دکھاؤ۔ اس نے تصویر افق کے ہاتھ سے لی، وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ گردن کو قدرے پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ہنسی روکنے کو اس نے اس منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کلائی میں موجود سیاہ گھڑی کے ڈائل کا احرام چمک رہا تھا۔ افق گھوڑے کی لگام تھامے گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ہیڈ جس کا گلاب اب مرجھا سا گیا تھا اس کو بالکل بوائے کی طرح دکھا تھا۔ اچھی ہے، اس نے تصویر واپس کر دی۔ تم رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جانا چاہتی تھی۔ بہت اچھا۔ افق نے تصویر جیکٹ کی جیب میں ڈالی جو پریشے اسے دوسری چیزوں کی طرح کے ساتھ واپس کر چکی تھی۔ رائڈنگ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ایک بہادر کوہ پیما کو گھوڑے سے نہیں ڈر لگنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ایک بہادر کوہ پیما کو برے خواب سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ سوچ کر بولی، بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ شکریہ، مگر میں لڑکی ہوں۔ اچھا آؤ اوپر بیٹھو نا۔ ایک پاؤں ادھر رکاب پر رکھو۔ رکھو تو صحیح۔ اس کے اصرار پر قدرے ہچکچاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پاؤں رکاب پر ڈالا۔ اوکے، اب دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھو اور بیان پر بیٹھ جاؤ۔ کس کی پیٹھ پر؟ وہ چڑھتے چڑھتے رکی۔ گھوڑے کی پیٹھ میڈم۔ وہ تحمل سے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا۔ وہ شرمندہ سی ہنسی، پھر قدرے ڈرتے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی ڈری ہوئی صورت دیکھ کر وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹکنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام کوشش کے باوجود گھوڑے سے سخت خوفزدہ تھی۔ یہ تو میں نے اسے نہیں پوچھا۔ خیر تم یہ بھاگ پکڑو اور اس طرح کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشے نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا۔ پر اس پر وہ گھبرا گئی تھی۔ کم آن پریشے ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں مادو ڈنڈ کے میں پھینک دے گا تو پھینک دے، میں تمہیں پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا۔ فکرہ اس کے لبوں پر تھا جب بے حد گھبراہٹ میں پری نے گھوڑے سے اترنا چاہا۔ گھوڑا ایک دم کسی گولی کی طرح تیز رفتار سے بھاگا۔ افق وہ چلائی تھی۔ او گوڈ، پری اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتا دیکھ کر بکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بکھلائی ہوئی تھی۔ سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا تھا اور وہ پوری گھاس پر آ پڑی تھی۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کرایا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بامشکل سیدھی ہوئی۔ اس کا ہیڈ اڑتا ہوا ماہو ڈنڈ میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی کہا تھا، اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی جس میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ ہوا۔ ادھر آؤ۔ ہاتھ کو کیا ہوا؟ افق نے اس کا ہاتھ تھام لیا جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑنے سے ایک معمولی سا کٹ لگ گیا تھا جس سے بامشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھی، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو تو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک؟ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی، رات بھر سے اندر جمع ہوئے آنسوؤں کو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشے نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاس لے آنا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، کیا؟ پلاسٹک والا بینڈیج؟ اچھا یو مین ساتوں باندھ ابھی لایا؟ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاس کو ساتوں باندھ کہتے ہیں ہوں گے۔
وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ سنی پلاس لے کر واپس آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں۔ اس کے ہاتھ اور سنی پلاسٹ کی طرز کا بینڈیج لگا کر وہ پری کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھیں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا تم نے۔ اس نے چونک کر نم آنکھوں میں اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا جو ہر براہ راست اس نداز سے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ہاں درد تو بہت اذیت دیتا ہے۔ درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنچ دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور ارسا کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ ابھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ وہ یوں رو رہی ہے۔ یہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے تعصب سے ماندو ہٹ کو دکھا۔ سبزی مائل نیلے پانی میں اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نیا ہیڈ پر ایسا باسی سرخ گلاب لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ کر مرجائی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہارا ڈیئر ابھی تک نامکمل ہے، جانتا ہوں۔ میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیئر دوں گا، مگر وہ رکا پوشی کے متعلق نہیں ہوگا۔ اس نے متنبہ کیا۔ اوکے اب سنو، نشا کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور کسی دوست کا باپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے۔ ہاں پھر تم اسے کہو اپنے صدر سے کہہ کر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا کے سب سے طاقتور اسلامی ملک گیا تھا تو اس کے بادشاہ نے میری خوب بھگت کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا شوف۔ خیر حسیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہے، رچرڈ آرمیڈ نہیں، جو اس کی بات مان لی جائے۔ افق ہنس پڑا۔ کیا خوب بات کہی۔ عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہماری منتیں کرتا رہا تھا، مگر ترکی نے اور پرتگال نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے ہوئے اردگان، مشرف اور افغان جنگ کی باتیں کرتے رہے۔ خیموں کی بجائے جھیل کی طرف آئے تھے۔ سورج ابھی طلوع ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، تم ٹھہرو میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چلتے صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے اسے وضو کرتے دیکھنے لگی۔ بازو کوہنیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق، وہ بے یقینی سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوہ پیماؤں کی زندگی ہے میڈم جہاں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں دھو رہا تھا جس کی آخر کی 2 انگلیاں نہیں تھیں، مگر کیسے ہوا؟ اس کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ فرسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے شاید، مجھے جانے کیوں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس کرتا گھاس سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ پریشا نے قدرے جھنجھلا کر بولا۔